اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لنتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ برادران اسلام، یہ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع تھا، جس کے چند آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ ہفتے اسی رکوع کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور چونکہ رکوع بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا تقریباً کم و بیش آدھا ہی بیان ہوا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے اگلا ہفتہ تو پھر اس کو پورا کیا جائے گا، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجود ہیں۔ یہ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور اس وقت حالات بہت ہی مسلمانوں کے حق میں فیوریبل نہیں تھے، بڑی تکلیف کا دور تھا۔ ایک تو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اور تعداد بھی کم تھی، روزی روٹی کا مسئلہ بھی تھا، اور اوپر سے یہ جنگی خطرات۔ ایسے میں ایمان بچانا، ہم زبانی کہہ دیں، کس سے سنا لیں، پڑھ لیں، بڑا آسان سا لگتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ صرف سننے سنانے کا ہی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھے چھاؤں میں، پنکھے کی ہواؤں میں، اے سیوں میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے، مگر اس میں ذرا سا بھی اگر ہم محسوس کر سکے، جو کہ ممکن نہیں ہے، مگر اگر ہم محسوس کر سکے کہ واقعی وہ کیسا دور ہوگا کہ جب سر پہ چھت نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، اور خطرات جان کے ہے، اپنے گھر والوں سے بھی، ملک والوں سے بھی، باہر کے لوگوں سے بھی، اور ایسے بھی ایمان کو بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہ ایمان اور ہمارا آج کا ایمان، دونوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی تھی، ورنہ آج کے مسلمان تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سی بات میں نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، تو بڑے کام ہم کیا کریں گے، اللہ لے لے ہم سے تو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھے یہ بات، اور آج کا رکوع سماعت فرمائیں کہ حالات یہ ہے، اور گمراہی ایسی ہے کہ علم نام کی چیز کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کوئی بت پوج رہا ہے، اور وہ یہود و نصارہ صاحب کتاب ہونے کے بعد بھی، اہل کتاب ہونے کے بعد بھی گمراہیوں میں مبتلا ہے، اپنی منمانی کا دین چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو کافروں کا حال ہے، بت پرستی سے دو چار ہے، ان لوگ بت پرستی ان پر چھائی ہوئی ہے، نہ علم ہے ان کے پاس۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو کیا یہ اللہ کا بڑا کرم نہیں تھا ان لوگوں پر، یا آج ہم پر، یا آنے والے قیامت تک کے لوگوں پر، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے بڑا کرم کیا۔ یہ تمہید تھی مختصر سی جو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آج کا خلاصہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر۔ اب وہ اس وقت کے مومن ہو، یا آج کے مومن ہو، یا قیامت تک جو بھی مومن ہوگا، کیا یہ سب پر اللہ کا خصوصی کرم نہیں ہے، احسان نہیں ہے؟ اور ہم بھول جائے اس کے احسان کو تو ساری دنیا بھولی ہوئی، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور بے شک اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب مبعوث کیا، بھیجا، اٹھایا انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، جو خود انہی میں سے تھا، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ان پر، پڑھ کر سناتا ان کو، آیاتی ہی، اس کی آیات، اس کی نشانیاں، یہ قرآن کی آیتیں، وہ یزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ وہ اس سے پہلے گمراہ تھے۔ آپ مکہ والوں کی ہسٹری دیکھیے کہ وہاں پر علم نام کی کوئی چیز تھی نہیں، ایک خلا پڑا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اتنا لمبا جو گیپ تھا، اس میں جہالت کوٹ کوٹ کر آ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا، ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر، اور آج تک جو لا رہے ہیں ہم میں سب، اور قیامت تک جو بھی لائیں گے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ مومن، ایمان لانے والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر جب کہ بھیجا ان میں سے خود ایک رسول کو انہی کے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے ان پر، آیاتی ہی، اس کی آیات۔ یہ قرآن پاک کی آیت، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان پڑھ تھے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ پڑھ کر سناتے تھے آپ، تو بے شک سناتے تھے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کاغذ کی شکل میں نازل نہیں ہوا ہے، کرتاس کی شکل میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن آواز کی شکل میں نازل ہوا، یعنی جبریل امین جو اللہ کا کلام لے کر آتے تھے وہ آواز تھی، آپ پڑھ کر سناتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ یاد کروا دیتا، جیسے حافظ ہمارے بنتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو کلام اترا ہوا رہتا ہے،
اس کو آپ پڑھ کر سناتے تو ہو گیا نا وہ غلط فہمی دور کہ آپ ان پڑھ تھے اور کیسے پڑھ کے سناتے تھے. ایسا پڑھ کر سناتے تھے. اور اللہ کی آیتیں سنانے کے بعد لازمی بات ہے کہ وہ یزکیہم، تو جو لوگ کفر کی آلائشوں میں، گندگی میں کفر کی پڑے ہو، کفر سب سے بڑی گندگی ہے. اگر دنیا میں کوئی گندگی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی کفر ہے. یہ کوڑا کچرا یہ نہیں ہے، بلکہ کفر ایک سب سے بڑی گندگی ہے. پھر جیسے شرک گندگی ہے، بدعت گندگی ہے، برے عمل گندگی ہے، اس طرح سے تو یہ سب گندگیوں میں ملوث تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتے تھے. جو بھی جب آیتیں سنتا تھا تو پھر ایمان لاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر، تو گویا کہ آپ ان کی وہ گندگی کو دور فرماتے تھے، یعنی ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتاب یعنی قرآن، الکتاب، اس کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کی تعلیم کون دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا؟ اس لیے کہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سپرد کیا تھا. اور حکمت کی باتیں بتلاتے تھے، ایسی باتیں کہ سولوشن جس کو بولتے ہیں نا، حکمت یعنی کسی بھی چیز کا حل کر دینا، کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، ہم زندگی کیسے گزارے، ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو کس نے حل کیا آ کر دنیا میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کہ تم پانی ایسا پیو، ایک مسئلہ تھا پانی کیسا پیو. لوگ جانوروں کی طرح پانی پیتے تھے کھڑے ہو کر، آج بھی پیتے ہیں. پیتے ہیں کیا نہیں؟ ساڑ ساڑ پیے چلے جاتے ہیں ایک سانس میں. تو پانی پینے کا طریقہ گویا کہ یہ مسئلہ تھا، اس کو سالو کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو وہ حکمت بتلائی. کھانا کیسے کھانا، لوگ جنگلیوں کی طرح کھاتے تھے، بس پیٹ بھرنا مقصد تھا. پیٹ تو بھرنا ہی ہے کھانے سے، مگر اس کھانے میں نورانیت پیدا ہو جائے اور وہ طرز عبادت بن جائے، اس کے لیے یہ حکمت کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہ بھائی اس طرح سے کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، کھانا آرام سے کھاؤ، ہے نا، چھوٹے نوالے لو، 3 انگلی سے لو، یہ سب سنتوں میں آتا ہے. بیٹھ کر اطمینان سے کھاؤ. تو یہ سب سنت طریقہ، یہ حکمتیں ہیں. اور یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اس سے پہلے تو دنیا سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. تو یہ جینے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، ہر فیلڈ میں جو حکمت ہے وہ کس نے بتلائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو کتنا بڑا احسان کیا مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک جینے کا کرینہ سکھا دیا، عبادت کا طریقہ سکھا دیا، آخرت میں فلاح ملے وہ راستہ بتلا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جب تم کو کوئی تکلیف پہنچی تو بے شک تم بھی ان کو 2 چند تکلیف پہنچا چکے ہو. اب دیکھیے گا کہ سورہ میں گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا 70ویں رکوع میں جنگ کے تعلق سے، جنگ احد ہوئی تھی. اب یہ آیت وہاں سے شروع ہو رہی. آیت یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ تو وہ سمجھتے تھے، مگر جو عام مسلمان تھے جب یہ جنگ کا معاملہ ہوا تو جنگ احد میں شکست ہو گئی، مسلمان بھاگے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اور کیا جب تم کو کوئی تکلیف پہنچی. تو وہ جو مسلمان تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام اکابر جو تھے، وہ ان کی تو سمجھ میں آتی تھی بات، مگر جو عام مسلمان تھے ان میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہم کو کیسے شکست ہو گئی. ہم تو گھر سے یہ نکلے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک تو یہ وعدہ، پھر دوسرا یہ کہ ہم میں جنگ کے اندر خود اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیسے جنگ ہار سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ ہم کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں،
اللہ کے لیے لڑ رہے, پھر ہم کیسے ہار سکتے؟ تو وہ لوگ کفر کی لعنت میں مبتلا, اللہ ان کے ساتھ نہیں, پھر ہم کیسے دوڑ گئے, ہم کیسے شکست کھا گئے؟ تو یہ باتیں جب پھیلنے لگی تو اس پر یہ آیتوں کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ, اور کیا جب تم پر کوئی تکلیف پہنچی تو بس کہنے لگے یہ سب باتیں. اس لیے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں, 70, اور 70 بولے تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, ایک تو تعداد ہی کم تھی اور اس میں سے 70 شہید ہو گئے, تو ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو تم تو یہ کہنے لگے قد اصبتم مثلیہا, ارے تم نے بھی تو تکلیف پہنچائی ان کو, بلکہ اس سے ڈبل. جنگ بدر میں پہلی جو جنگ ہوئی تھی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے, جس میں بڑے بڑے جیت کافر بھی تھے, 70 جس میں ابو جہل بھی تھا, 70 کافر مارے گئے تھے. اور جنگ احد میں کتنے؟ اور 70 اس میں گرفتار ہو کر آئے تھے, گویا کہ 140 ہو گئے. پھر ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا, تو وہ سب ایک الگ تاریخ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو تمہاری مصیبت کا رونا رو رہے ہو صحابہ اکرام سے, قد اصبتم مثلیہا, تو تم نے بھی تو ان کو اس سے ڈبل جو ہے تو تکلیف پہنچائی ہے نا. جنگ بدر میں کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ تھا, 70 وہ مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر آئے تھے. کل تم انا ھذا, اور اب تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے کہ شکست ہو گئی, بھاگنا پڑا تلواریں چھوڑ کر, ہاں بھگدڑ مچ گئی قافلے میں, شکست ہو گئی. اب تم یہ کہہ رہے ہو کل تم نے کہا کہ انا ھذا یہ کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دے کہ یہ تو خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے. اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کا رسول تم میں موجود ہے جنگ میں, پھر شکست کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا نقطہ ہے جو اللہ نے کلیئر کیا. اور آج ہم لوگوں کو یہ مولوی صاحب سمجھاوے ساری قوم کو, تو یہ مسئلہ دیکھیے گا, یہ فقرہ آیت کا کہ کل ہوا من عند انفسکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ یہ جو مصیبت ہے تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. یعنی کوئی بھی اگر ہم کو تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں تو ہم غور کریں تو وہ خود ہماری ذات کی وجہ سے آتی ہے ہم پر, اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. ہر آدمی کس کو کیا تکلیف پہنچی وہ خود جانے. کسی کا پیسہ روپیہ لوٹ گیا تو خود سوچے کہ لوٹا کیوں, پتا چلا کہ بولے وہ ٹرین میں پاکٹ مارنے مار دیا. پاکٹ مار کا تو قصور ہے, خود تیرا قصور یہ ہے کہ تو لاپرواہ ہو گیا تھا. اگر اس کو مضبوطی سے دھیان رکھتا, محفوظ جگہ پر رکھتا, اپنے ہاتھ برابر پکڑ کے رکھتا, تو اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ پاکٹ مار دیتا تھا. تو جو بھی ایک مثال دے رہا ہوں, جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے فرمایا کہ کل ہوا من عند انفسکم, کہ یہ جو بھی مصیبت آئی وہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. اب وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہے, پھر شکست کیوں ہوئی؟ جنگ احد کا اسٹارٹ آپ دیکھیں تو فتح ہوئی نا, پھر شکست میں وہ فتح کیسے بدل گئی کہ تم نے ایک بات رسول کی نافرمانی کی. پوائنٹ دیکھیے گا کہ جو 50 صحابہ کو عبداللہ بن جبیر کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم 50 تیر کمان یہ درے سے ہٹنا نہیں, چاہے تم تک یہ خبر پہنچے کہ پرندے ہمارے گوشت نوچ کے لے جا رہے ہیں تو بھی تم آنا نہیں, یہ درہ مقام چھوڑنا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات اللہ فرماتا تم نے نہیں مانی تو جو اپنے رسول کے حکم کی عدولی کر دے اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. یہ تمہاری مصیبت اپنے لیے لائی ہوئی, اپنی وجہ سے آئی ہے.
अगर तुम वो हुक्म रसूल का नहीं तोड़ते और वहां डटे रहते तो फतेह तो तुम्हारी हो गई थी। क्यों भागे थे तुम माले गनीमत के लिए? क्यों लालच आ गई थी तुमको? क्या तुमको रसूल पर माजल्ला भरोसा नहीं था कि वो सब में ठीक ठीक बांट देंगे? क्या अपने लिए सब ले जाएंगे? तो पता चला कि एक कौम को अपने रसूल पर भरोसा करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम इस हालात में देखें तो जो भी हमारा अमीर हो, लीडर हो, खलीफा हो, उसको क्या करना चाहिए? उस पर भरोसा करना चाहिए। हमारे लोग तो उस पर ही पहले शक शुरू करते हैं, इसीलिए कौम आज पीछे और जूते खा रही है। हमारे अंदर कोई लीडर नहीं है। और लीडर आएगा कहां से? कोई आदमी एक पोस्ट लेकर आता है तो चार उसको गुस्से से देखते हैं, अरे बड़ा यही काबिल था, इसको मिल गई, पार्टी ने हमको क्यों नहीं दिया। ये झगड़े आज भी मौजूद है। अरे एक आदमी को जरा मान के तो देखो, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। आज जलील होने की वजह यह है कि हम में से लीडरी अमारत निकल गई है और वो काफिरों में अमारत आ गई है। उनका एक लीडर है और हम सब गुलाम बने फिर रहे हैं। और यही हाल हो रहा है, बुरा न माने, क्योंकि हम अपने लीडर को रिस्पेक्ट देते ही नहीं है। हर जाहिल आदमी चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं। अरे पहले अपनी काबिलियत को तो देख कि तुझ में तमीज है क्या लीडर बनने की। और जिसको अल्लाह ने बनाया उसको फिर मानते नहीं है। नहीं, हम चुनी दीगरे ने, मैं सब कुछ हूं, दूसरा कुछ नहीं है। आदमी की सलाहियत तो देखो, वो कहां तुम कहां। तो लीडर ना होने से भी कौम ताराज और मोहताज हो रही। वही बात अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि ये जो मुसीबत है ना, तकलीफ, ये तुम्हारी खुद अपनी लाई हुई है, इसलिए कि तुमने प्यारे बंदे मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानी थी, इसलिए तुम्हारी शिकस्त हुई। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक ताला, कैसी आयत है, अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर कादिर है। जो अल्लाह फतेह दिला सकता है, क्या वो शिकस्त देने पर कादिर नहीं है? सब हलवा तुम ही खाओगे क्या? कड़वा कड़वा थू थू। तो जो अल्लाह ताला तुमको फतेह दिलाने पर कादिर है, क्या वो ये ताकत नहीं रखता कि तुमको शिकस्त दिलवा दे? दिला दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए कि तुमने रसूल की बात की वैल्यू नहीं समझी, इंपॉर्टेंस नहीं समझी उसकी, कि क्या बात में वजन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो गौर फरमाइए कि हम लोग कितनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां कर रहे हैं, उनकी बात की। हम जरा अपने ऊपर गौर करें। सारी कौम का, मेरा तुमका, सबका यही हाल हो गया है। तो हम कहां से तरक्की करेंगे? कुरान अल्लाह तबारक ताला ने हमको दिया, अल्लाह इसको समझने की तौफीक दे और साथ साथ समझने की, अमल करने की मेरे रब तौफीक दे, जिससे तू राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा असाबकुम यौमल तकल जमानी फबी इज़्निल्लाहि वलियालमल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जो मुसीबत तुमको पहुंची थी उस दिन जब दो जमातें आमने सामने हुई थी, फबी इज़्निल्लाहि, तो अल्लाह के हुक्म से ये तकलीफ पहुंची थी। तुम्हारी फतेह, शिकस्त में अल्लाह के हुक्म से हो गई थी। वलियालमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह तबारक ताला जान ले कि तुम में मोमिन कौन है, अल्लाह की बात मानने वाला कौन है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाला। तो रसूल की बात किसकी होती है? अल्लाह की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में मोमिन कौन है। वलियालमल लजीना नाफकू, और ये देखना चाहता है कि तुम में मुनाफिक कौन है। किसी को मुनाफिक ऐसा मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा मुनाफिक, वो उसके अमल के जरिए से होगा मोमिन और मुनाफिक। कोई आदमी बोले मैं मोमिन हूं, मैं मोमिन हूं, तो तेरे बोलने से क्या होगा? तेरा अमल मोमिनों जैसा है कि नहीं? और कोई बोले कि वो मुनाफिक है, तो किसी के बोलने से कोई मुनाफिक नहीं होगा जब तक कि उसमें वो खसलतें मुनाफिकाना की ना हो। तो अल्लाह ताला तो देखना चाहता है ना, अमल करने के बाद ही होगा। अल्लाह के इल्म में तो सब है कि कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, अल्लाह सब जानता है। मगर प्रैक्टिकली बंदे देख ले करते हुए कि ये आदमी मोमिन है और ये मुनाफिक है, और अल्लाह तबारक ताला ने आजमाइश रखी है। तो अल्लाह जानना चाहता है कि तुम में मोमिन कौन और मुनाफिक कौन।
وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، دو ہی باتیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد پکارا جاتا ہے، تو بہت سے ڈیر شانے بستی کے دوسروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تجاری لپ کا سامان لے کے ہم لوگ ہے نا، اور نعرہ تکبیر اس کو چڑھا دیتے، بھیج دیتے دوسروں کو، اور خود بیٹھے رہتے، اور بعد میں کیا بولتے، بھائی کون گھر کا کھا کے گاؤں کی بکری چراوے، یہ اپنے آپ کو شانے سمجھ رہے ہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے آخرت. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ تم لڑو اللہ کی راہ میں، قتل کرو یا دفاع کرو، یا اپنا جو شہر ہے علاقہ ہے اس کی حفاظت کرو. وہ بھی جہاد ہے کہ سامنے کوئی گھس نہ جائے. اگر آدھے لڑنے جا رہے ہیں تو آدھے اپنے شہر کی حفاظت میں تلوار لے کے کھڑے ہو جاوے، وہ بھی جہاد ہے. دونوں باتیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو کیا کہتے ہیں کہ قالوا لو نعلم قتالا لن نتبعناکم، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو بے شک ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یہ واقعہ عبداللہ بن ابی کی طرف ہے یہ آیت، کہ جب وہ احد کی جنگ میں 1000 صحابہ اکرام جا رہے تھے، ابھی تک تو وہ بھی شریک تھا 300 آدمی کے ساتھ اس کے، اور جیسے ہی راستے سے وہ ہٹا ہے وہاں سے وہ منافق بن گیا. اس منافق نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس جاتے، 300 آدمی لے کے 1000 میں سے چل دیا تو 700 آدمی جو ہے ان کا تو وہ ہو گیا نا افراتفری، ہمت توڑ دیا نا اس نے. ارے اب یار ایسے ہی کم ہے، وہاں 3000 ہے، چلو ہم 1000 سے اب تو 700 بھی رہ گئے. پھر 2 قبیلے اور گڑبڑا گئے تھے. بہرحال صحابہ اکرام نے ان کو سمجھایا، اور اس کو بھی عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ دیکھ چل بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے دلیل کیا دی، یہ آیت سنی. اس نے کہا کہ یار جنگ ہونے والی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے، چلو تم لوگ بھی، ہم کو معلوم ہے اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یہ اس نے دلیل پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اور کہا انہوں نے، وہ سب 300 منافقوں نے، کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونے والی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن وہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ 300 آدمی کس کے قریب تھے؟ کفر سے زیادہ قریب تھے، ایمان سے دور ہو گئے تھے. یہ منافقت ان کی کھل گئی جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور منافق رہتا کس کے ساتھ ہے؟ مسلمان کے ساتھ. اور ہمدردی کس کی رکھتا ہے؟ کافروں کی رکھتا ہے. تو وہاں یہ جنگ میں کھل گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے قریب تھے. مومنوں سے زیادہ کافروں کی حمایت میں یہ لوگ ہو گئے تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ جو کہتے تھے اپنے منہ سے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھا. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. شفیع صاحب ماشاءاللہ بہت آگے بھاگ رہے ہیں، اچھا مطالعہ ہو رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کے لیے وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے. یہ منافقوں کی کیٹیگری دیکھیے کہ پہلے تو خود بیٹھے رہے، اور پھر اپنے جو بھائی بند لڑنے کے لیے گئے تھے جنگ میں ان سے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی تو آج مارے نہیں جاتے، آج قتل نہیں ہوتے. کیونکہ ہم لوگ کی بات مانے نہیں، ہم تو کیسا بیٹھے رہے، ہم شانے ہیں نا، دوسروں کو لگا دیا کام پہ، جاؤ لڑو. ایسا محلے میں ہوتا ہے، جب بھی تم نے دیکھا ہوگا یا یاد کرو وہ ریلیف کا ٹائم، وہ فساد کا ٹائم، تو ایسے کتنے منافق تھے محلے میں
جو دوسروں کے بیٹوں کو تو آگے کر رہے تھے اور خود آنکھ مار مار کے پیچھے ہو رہے تھے. مجھ کو تو ایک ایک نام معلوم ہے, نام ایسا بتا سکتا ہوں اس لیے کہ رؤف بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ کام کیے ہم لوگوں نے اس فیلڈ میں. وہ ہندو مسلمان جو تکلیف میں تھے سب کو ہم لوگوں نے راشن پہنچایا, ہندوؤں کو بھی ہم نے دیا, دوائیں بھی دی. تو ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی تکلیف میں ہوئے, چاہے وہ ہندو ہوئے, یہودی ہوئے, کرسچن ہو, اللہ کا تو بندہ ہے. حالت جنگ الگ ہے, حالت امن الگ ہے. کوئی اگر زخمی ہندو ہو کر آئے تو کیا اس کو دوا نہیں دینا چاہیے؟ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ اسلام کا آدمی نہیں ہے, وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے. بندے اللہ کے سب ہے, جنگ الگ ہو رہی ہے اور امن الگ چیز ہے. تو یہ سمجھنے کا ہے. ایسے ٹائم پر ہم لوگوں کو تو نام معلوم ہے وہ لوگوں کے, کہ نام بتاوے تو ابھی آگ لگ جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا, خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہا کہ اگر یہ ہماری بات مانتے, ہماری اطاعت کرتے تو یہ مارے نہ جاتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو پھر جس دن تمہاری موت آئے گی نا تم ہٹا کے بتا دینا اگر تم سچے ہو تو. تم تو بیٹھے ہو نا, وہ جو مارے گئے بول رہے اگر ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے. ارے جس کی موت آئے گی, اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا ہے پچھلے ہفتے میں کہ وہ اپنی قتل گاہ کی طرف کہیں بھی آدمی ہوگا وہ چل کر آئے گا. وہاں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, چاہے وہ 7 تالوں میں چھپ کر بیٹھے, قلعوں میں بیٹھے, بروج میں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہو فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اور اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں تو پھر جب تم کو موت آئے گی نا تو اس کو ہٹا کے دکھا دینا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور تم لوگ گمان نہیں کرنا اور تم لوگ خیال نہیں کرنا کہ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو تم مردہ گمان نہیں کرنا, تم ان کو مردہ نہیں سمجھنا. ایسا تمہارے خیال شریف میں نہ آؤ کہ جو شہید ہو گئے وہ مردہ ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو تم مردہ مت سمجھنا, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اور یرزقون وہ رزق پا رہے ہیں, ان کو رزق دے رہا اللہ تبارک و تعالی. تم ان کو مردہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ تو خوش ہے, خرم ہے, شاداب ہے, فرحاں اور شاداں ہے. فریحین وہ خوش و خرم ہے, بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس سے وہ لوگ شہید لوگ کیا ہے؟ خوش ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ خوشبخت ہے ان لوگوں سے بھی جو ابھی ان کے پیچھے نہیں آئے ہیں. یعنی جو لوگ دنیا میں ہیں ان کے ساتھی مومن لوگ, وہ ان کے لیے بھی خوش ہے کہ یہ بھی آنے والے ہمارے بعد, اور اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی رنج کا موقع. وہ تو وہاں سے بول رہے کہ ہمارے ساتھی جو رہ گئے ہیں وہ جب بھی آئیں گے تو ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کا مطلب شہیدوں کو کوئی خوف نہیں, خوش و خرم ہے اللہ کے دیے ہوئے فضل سے, اللہ کی عطا سے, اس میں وہ خوش ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا سے اچھے اعمال لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین زندگی عطا کر دیں گے. جو اچھے اعمال لے کر گیا اس کو اللہ کیا کریں گے؟ بہترین زندگی عطا کر دیں گے, اور وہ پھر اس دنیا میں آنے کی کبھی تمنا نہیں کرے گا. ارے یہ دنیا میں ہے کیا, کتنے ٹینشن ہیں,
सुबह उठो नाश्ते का टेंशन, बच्चों के स्कूल जाने का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, किताबों का टेंशन, बाजार लाने का टेंशन, नौकरी का टेंशन, नौकरी नहीं मिल रही उसका टेंशन, बिजनेस में घाटा हो गया उसका टेंशन, कर्ज देना है उसका टेंशन, माँ बाप को पालना है उसका टेंशन, नीचे औलाद को देखना है उसका टेंशन, बहू को संभालू टेंशन, सास को संभालू टेंशन, माँ को संभालू टेंशन, बहन को संभालू टेंशन, सबकी आपस में नहीं बन रही है, एक आदमी बीच में फिर रहा है इतने टेंशन के साथ। इसके बाद फिर सब फिक्रे जाना फिक्रे दिल, अपना एक शेर याद आ गया, फिक्रे जाना फिक्रे दिल फिक्रे जमाना फिक्रे दी, इतनी जिम्मेदारियां हैं एक मुश्ते खाक पर, इतनी जिम्मेदारियां हैं, और उसके बाद जो इस दुनिया से अच्छा अमाल लेकर निकल गया और कामयाब हो गया तो क्या फिर वो आने की सोचेगा? या ये टेंशन में अल्लाह तेरा शुक्र है बचा लिया तूने। ये हदीस पाक याद आई। अब इसमें शहीद मुस्तस्ना है, देखिएगा यहाँ शहीदों का जिक्र चल रहा है ना, तो शहीद इससे मुस्तस्ना है। शहीद सोचेगा और वहां आरजू करेगा कि मैं इस बार बार दुनिया में आऊं, ये दुनिया में, ये फर्क होगा। दूसरे जितने भी जाएंगे वो क्या करेंगे? हमको नहीं जाने का वो दुनिया में। और शहीद बोलेगा कि काश अल्लाह ताला मुझको बार बार भेजे और मैं बार बार शहीद हूं, इसलिए कि वो लज्जत हमको पता ही नहीं है। जो शहीद को उस वक्त मरते वक्त यानी शहीद होते वक्त जो लज्जत उसको मिलती है वो ऐसी बेहतरीन लज्जत है, वही जानता है शहीद। तो उसको वहां उसमें मजा नहीं आता है, वो सोचेगा कि वो खुशी, वो लज्जत, वो लुत्फ हासिल करने के लिए अल्लाह तू दुनिया में भेज और मैं निकल पड़ूं तेरे नाम पर और जाकर मार मुर के शहीद हो जाऊं। शहीद ये तमन्ना करेगा कि बार बार अल्लाह मुझको इस दुनिया में भेज। तो ये एक बात है, ये दुनिया में कौन आना चाहेगा? शहीद। इसलिए कि उसको जो मजा मिला है शहादत का वो मुंह से अल्फाज से हमको नहीं मिलने वाला। ऐ अल्लाह ताला हम तो इस काबिल नहीं है, मगर कोई मौका लाकर ऐसा मौका दिला दे कि हम शहीद हो जाए तेरी राह में तेरे लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आखिरी आयत है, यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, और वो खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की नेमत और उसके फजल से। जो शहीद निकल गए इस दुनिया से वो क्या कर रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं अल्लाह के इनाम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की नेमतों से। व अन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुमिनीन, और वो ये बात जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला मोमिनों का अज्र ज़ाय नहीं करता। एक मोमिन को मोमिन बनना चाहिए और मोमिन को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमारा अज्र ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह के भरोसे पर नेक कमल किए चले जाओ, चाहे हालात कैसे हो, दुख में हो, सुख में हो, गम में हो, खुशी में हो, हालात कैसे भी हो दुनिया में, ए अल्लाह तू हमको तेरी पनाह में रख, तू मोमिन बनाकर इस दुनिया में रख, और मोमिन बनाकर खात्मा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमा दे। ए अल्लाह तबारक ताला जो कुछ कहा सुना इसे कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यस।